بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، میں آج آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ ویورز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل دا ہسٹری آف بیک گراؤنڈ کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویورز، آدم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور نبی نوح گزرے۔ نوح کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے نبی ہوئے۔ یہ عراق کے ملک میں پیدا ہوئے اور وہیں بڑے اور جوان ہوئے۔ اس وقت عراق کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم نے جب یہ دیکھا تو دل میں غور کیا کہ کیا یہ ستارے معبود ہو سکتے ہیں؟ لیکن جیسے ہی رات ختم ہو کر صبح کا تڑکا اجالا ہونے لگا تو ستارے جلملانے لگے، اور جب سورج نکلا تو وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ابراہیم پکار اٹھے کہ ایسی فانی ہستیوں سے تو میں دل نہیں لگاتا۔ پھر رات آئی اور چاند نظر پڑی تو خیال کیا کہ شاید اسی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہو۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو بول اٹھے کہ میرے پروردگار نے اگر مجھے رہنمائی نہ دکھائی تو مجھے سچائی کا راستہ کبھی مل نہ سکے گا۔ اب خیال ہوا کہ اچھا، سورج کی روشنی تو سب سے بڑھ کر ہے، کیا یہ ہمارا دیوتا نہیں ہو سکتا؟ لیکن شام کی تاریکی نے اس بڑی روشنی کو بھی بجھا دیا تو ان کے دل میں یہ آواز آئی کہ میرے پروردگار کا نور تو نور ہے، جس کا اندھیرا انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ میں اسی رب کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین میں ان کے جلووں کو پیدا کیا۔ پھر لوگوں سے پکار کر کہا کہ میں تمہارے مشرکانہ دین کو چھوڑتا ہوں اور ہر طرف سے منہ موڑ لیا، ایک رب پر حق کے آگے سر جھکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور آسمان اور زمین کی حقیقتوں کے دفاتر ان کے سامنے کھول دیے اور دنیا میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے ان کو مامور کیا۔ انہوں نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کو یہ پیغام سنایا کہ ان کے کانوں میں یہ بالکل نئی آواز تھی۔ انہوں نے ابراہیم کو ڈرایا دھمکایا، مگر ابراہیم اپنی بات پر جمے رہے اور ایک دن موقع پر ان کے بت خانے میں جا کر ان کے پتھر کی مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ان کے لیے یہ تجویز کی کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ امتحان کا موقع تھا، مگر آپ کی ثابت قدمی کا وہی ہار رہا۔ ادھر آپ کا الگ میں پڑنا تھا کہ آگ بجھ کر آپ کے جان کی سلامتی کا سامان بن گئی۔ اس کے بعد ابراہیم نے یہاں سے شام اور مصر کے ملکوں کی طرف رخ کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو توحید کا واعظ سنایا، اور جب توبہ قبول ہوگی تو حجاز میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو 2 بیٹوں سے نوازا۔ بڑے بیٹے کا نام اسماعیل اور چھوٹے بیٹے کا نام اسحاق رکھا۔ آپ نے اسحاق کو شام کے ملک میں اور اسماعیل کو حجاز کے ملک میں آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے اسماعیل کا گھرانہ مکہ سے تھا۔ اسماعیل کا گھرانہ اس شہر میں جس کا نام مکہ رکھا گیا تھا آباد رہا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو سناتا اور کعبہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا۔ سینکڑوں برس گزرے کے بعد بھی لوگوں کو اللہ کی توحید کا پرچم دکھائی دیتا رہا۔ ناظرین، ایسی اسلامک ہسٹری کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے رابطہ رکھیں۔ اللہ حافظ۔